بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں کلام عظیم کو کھولنے، اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء کی آیت نمبر 2 شروع کر رہے ہیں. وآتوا الیتیم اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. وآتوا اور دو الیتام اموالہم یتیموں کو ان کے مال، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو. ولا تتبدلوا اور نہ بدلو الخبیث بالطیب اچھے کو برے کے ساتھ بدل نہ دو. ولا تأکلوا اموالہم اور ان کے مال نہ کھاؤ، یعنی یتیموں کے مال نہ کھاؤ. الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑی برائی ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو اچھی چیز سے نہ بدلا کرو اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس آیت میں یتیموں کے سرپرستوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں. یتیم کا ولی اس کا اچھا مال رکھ لیا کرتا تھا اور اپنا خراب مال اس کو دے دیتا تھا. اس آیت میں ان کو ایسے عمل سے منع کیا گیا ہے. مقاتل نے کہا کہ یہ آیت غطفان کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی شان نزول بیان کرنے لگے ہیں اس کا. اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا. جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا. اس کے چچا نے اس کو منع کیا اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی. اس شخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس نے اپنے بھتیجے کو مال دے دیا. اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ اس کا شان نزول یہی آیا کریمہ ہے. بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1، نمبر 2 ہے جادو کرنا، نمبر 3 ہے جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یعنی بزدلی دکھانا جہاد کے میدان میں، اور نمبر 7 مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تہمت لگانا. استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ان 7 چیزوں سے بچ جائیں اور ہلاکت سے بچیں.
ابن ماجہ میں اس کا بیان آیا ہے، حدیث پاک کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی ان دو اعمال سے انسان کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وہاں اور ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، اور اگر تمہیں خوف ہو یا ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا پس ان سے نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، وثلاث 3 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو، ورباع اور 4 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ فَإِن خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم ان سب کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پس ایک عورت سے ہی نکاح رکھو، او ما ملکت یا پھر وہ عورتیں جو تمہارے ملکیت میں آئی ہوں کنیزیں بن کر، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، ذالک ادنا قریب، ذالک ادنا اللہ تعولوا اور یہ زیادہ اس سے قریب ہے کہ تم زیادتی کرو۔ محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گی تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہے، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرطِ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح جو ہے ہمیں بے راہ روی سے بچاتی، اور اس شخص کے لیے بھی رہنمائی فرما دی جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے رکھے، کہ روزے شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔
یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک نے آپ کو سنائی ہے۔ جامعہ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ صحیح مسلم شریف میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا عارضی نفع کا سامان ہے اور اس میں بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدے کی سب سے اچھی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اگر وہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے، اور اگر وہ اس پر قسم کھائے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی جان کی اور اس کے یعنی کیونکہ اس کی اپنی اس عورت کی جان بھی اس مرد کی امانت ہے، لہٰذا وہ اپنی جان کی اور مال کی خیر خواہی کرے، یعنی اس میں خیانت نہ کوئی کرے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری جو جنہوں نے صحیح بخاری شریف روایت کی ہے، لکھی ہے، ان سے حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے حجروں کے پاس 3 شخص آئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہم، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور ساری عمر نکاح نہیں کروں گا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کہا، باخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں اور ہم سب سے پہلے عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، یعنی اس کے آباء و اجداد کا شرف اور فضیلت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو اس کی دینداری کی وجہ سے طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے وہ میری سنت پر نہیں ہے، یعنی میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یہاں پہ نکاح کی بڑی حکمتیں اور فوائد بیان ہوئے ہیں کہ یہ فروغ نسل کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کو بڑھانے کی کا باعث بھی ہے، اور نیک اولاد جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے کہ صدقہ جاریہ، اگر نیک اولاد ہے تو صدقہ جاریہ بن جائے گی ماں باپ کے لیے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد جو ہے اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ قوم و ملت کے لیے قوم ملت کی تعمیر اور اس میں استحکام کے کا باعث بنتی ہے۔ اولاد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنتیں پھیلتی ہی چلی جاتی ہیں۔
لہٰذا ان سب چیزوں کا تعلق بھی اولاد ہی سے ہے کہ ان کو شروع سے ہی اسی راستے پر چلایا جائے، سرکار کی سنتوں سے محبت سکھائی جائے، اللہ کی ذات سے محبت سکھائی جائے اور اسی پیمانے پر ان کی تربیت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے جن احکامات کا تعلق اولاد سے ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، اولاد کی تربیت اور پرورش کر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مظہر بن جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کا گھر میں دل بہلتا ہے، انسان بیمار ہو تو بچے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بچوں کی کفالت کی وجہ سے انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ شادی شدہ انسان معاشرے میں الگ تھلگ نہیں رہتا، بلکہ اس کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی معاشرتی اور تمدنی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے نئے نئے رشتہ داریاں بھی بنتی ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑنے کا باعث ہیں، یعنی فیملیز آپس میں ملتی ہیں۔ بچے اگر کم عمری میں فوت ہو جائیں تو ماں باپ کی شفاعت کا باعث ہیں اور ان کی مغفرت کا سبب ہیں۔ ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے ان کا اجر ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی شہوت کا زور ٹوٹتا ہے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ بدکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، سو باقی آدھے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے اسے ڈرنا چاہیے۔ انسان کو نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں بیان ہوا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ لہٰذا دونوں جو جوڑا ہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ نکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق و فرائض اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اور اس کے قوت عمل میں اضافے کا باعث ہے۔ انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی اصلاح میں مگن رہے، اپنی اصلاح میں منہمک ہو اور اس سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو، یعنی صرف اپنی ذات کی اصلاح نہ کرے اور خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوششیں نہ کرتا رہے، بلکہ اس کے ذمے ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ سو ہر وہ انسان جس کا نکاح ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح میں مشغول ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے بچے زیادہ ہوں جبکہ اس کا مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہی ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بچوں کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ یعنی کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے راحتوں کا باعث ہے، اور اگر وہ خود برائی پر اور گناہ پر چل رہا ہو تو اس کے اولاد کے سامنے وہ گناہ آتے ہیں یا اس کے غم میں وہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو عورت 3 نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرے گی وہ اس کے لیے دوزخ سے پردہ بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا اور 2 پر؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی، اور یقینی طور پر یہ 1 پر بھی ہوگا جب یہ حکم فرما دیا کہ جو چھوٹے بچے نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ شفاعت کے بغیر جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. ابھی اسی حدیث پاک کے کچھ حصہ، اسی آیت کریمہ کا کچھ پورشن رہتا ہے. یعنی اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کا ہم اسٹڈی کریں گے. کچھ اہم ٹاپک ہیں جن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، جو وہ ہم سب کے لیے بڑے لازم ہے. جیسے اس کا اگلا حصہ ہے تمہیں جو عورتیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4. لہٰذا کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بشرط زندگی، بشرط اپنے مالک کی توفیق کے ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.